ماضی میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی جملہ ہے جو بڑا ان کی ویڈیوز میں وائرل ہوا تھا. وہ اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھتے تھے، اور اس شعر کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ دراصل جو وطن پرستی ہے، جو وطن کی نماز ہے، وہ شریعت کے حساب سے ایک بدترین شرک ہے. جو ایک معروف شعر ہے کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو یہ جو مذہب کی جو نماز ہے یا جو قنوت ہے، اور خاص طور پر یہ جو قومی ترانہ ہے جس پہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے میں کبھی قومی ترانہ کے معاملے میں جو ہے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوا جس طرح لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ ریاست کا کانسیپٹ ہے، ملک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ جو وطن پرست نماز ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے محبت کرتے تھے جب وہ جلا وطن ہوئے تھے مشرکین عرب کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مثالی ریاست قائم کی اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی اس بات سے متفق تھے؟ وطن پرستی کی نماز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وطن کا قنوت پڑھا جا رہا ہے کہ میرا وطن، میرا پاکستان، میرا وطن پرستی کی اذان ہے، یہ نماز نہیں ہے. جی نہیں، وہ جو جب قومی ترانہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو لوگ جو ہے وہ جس اسٹائل میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک قنوت ہوتی ہے. ڈاکٹر اسرار کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وطن کی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، جس نیشنل اینتھم میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، قیام پھر وہ سر جھکاتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں تو آسان سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے محبت تھی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مکے سے محبت تھی، تو ہمیں ڈھاکہ سے محبت ہونی چاہیے، اسلام آباد سے ہونی چاہیے، دلی سے ہونی چاہیے. تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے محبت تھی تو ہمیں بھی مکے سے ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ہر بندے نے اپنا اپنا ملک بنا لیا. آپ اللہ کے نبی کے فالوور ہیں یا اپنے ماموں کے فالوور ہیں؟ آپ کے ماموں نے آپ کی امی کو، آپ کے ابو کو، یا آپ کے چاچا نے، آپ کے تائے نے آپ کی امی ابو کو یہاں پہ شادی ولیمہ کرا دیا تھا، آپ وہاں پیدا ہو گئے. اب آپ کو میاں والی سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے آپ کو محبت. بھائی محبت اور عقیدت اور چیز ہوتی ہے، اسلام اور چیز ہوتی ہے. اسلام میں مت ڈالیں اپنی محبتیں عقیدتیں. اسلام کے کچھ اصول ہیں. اسلام کا اصول یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر انسان ہمارا کے اوپر ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس کی فلاح اور اس کے بقا، اس کی بہبود، اس کی آخرت کی فلاح کے لیے جو کچھ کر سکتے کر رہے ہوں. اب ایک ملک بتائیں دنیا کا جو کہ باقی کی دنیا کا ٹھیکہ لیتا ہو، تو اس کا مطلب ہے ملک کی ڈیفینیشن کے اندر یہ آ نہیں سکتا. ملک کا ٹھیکہ صرف باؤنڈری کے اندر اندر ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل کی کتاب تو ہر وقت اقدامات کرواتی ہے دنیا کے سارے مظلوموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، مظلوموں کی بقا کے لیے. تو اب بھائی آپ نیوزی لینڈ میں مظلوم ہوں گے تو پاکستانی کس منہ سے جائیں؟ پاکستانی تو نہیں جاتے. مسلمان کس منہ سے جائیں؟ مسلمان قرآن کی روح سے جائیں، قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے. تو اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی، ابھی آپ کے سامعین کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ سر یہ آپ نے ایسی بات کی، ہم باؤنڈریز انفلٹریٹ کر دیں، ہم ٹرانسگریس کریں باؤنڈریز کو. تو آپ وکٹورین لا آپ کے اوپر لگا ہوا ہے پاکستانیوں، اس نے ٹرانسگریس کی تھی نا. بڑے خشوع و خضوع سے آپ آل انڈین ایکٹ کو مانتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں آ کے حملے کر رہا ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر امریکہ کی اور سی آئی اے کی نیو کون فورس ابھی بھی بیٹھی ہے پاکستان سمیت. ان کو تو نہیں کچھ کہتے ہو، ان کو تو نکالنے کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر ہم جب اسلام کی بات کریں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں. یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان نے دنیا کے ہر اس مظلوم کی طرف آپ کا دل کھینچا جاتا ہے کہ میں کچھ کروں اس بارے میں. اسی لیے جب آپ مظلوم ہوتے ہیں تو آپ پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ کدھر گئے سارے انسان. حالانکہ وہ سڑک پر چلتے ہوئے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں اور راہگیر ہوتے ہیں، نہ آپ کے ماموں لگتے ہیں نہ تائے. آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں روک کے آپ کو اسپتال لے کے جائیں؟ سب کرتے ہیں. ادھر اندر کی آواز سب کو آتی ہے، جب اپنے پہ آتی ہے تو، جب کسی پہ آتی ہے تو نہیں ہماری باؤنڈری کے ارد گرد کالا کوئی بھی بندہ ہمارے ذمے نہیں ہے، وہ بے شک مر جائے. ایسے بے شرموں کو تو خاص خانہ ہے جہنم کا، ادھر ڈالنا چاہیے جو خاص خانہ ہے.
کہ بھائی ایران کے بارڈر کے اس طرف میزائل گرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ادھر گرے تو اسلام کا نام بلند کر دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. ہر ایک کا اپنا اپنا اسلام ہے، اپنی اپنی باؤنڈری کے اندر اندر. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ایک ترانوں کے لیے بھی کھڑے ہوں، باؤنڈری کے اندر اندر رہیں، باؤنڈری کے باہر نہ جائیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ کام نہ کریں.